السلام علیکم. یہ کچھ سوالات آئے ہوئے، آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں. تو آج جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا وہ ہے سورہ حامیم والسجدہ، اور اس کی آیت نمبر 9 سے 12، یعنی 41 کی 9 to 12. پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر ہم اس کی حقیقی فہم سمجھیں گے، اور اسی دوران آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے. آپ فرما دیں کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہی ہے سارے جہانوں کا رب. اب دیکھیے یہاں سے لوگ لیتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. اب اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے یہاں کیونکہ اللہ ہدایت دے رہا ہے انکار کرنے والوں کو، تو اس میں کیا بات ہو رہی ہے اس کو سمجھا جائے کہ اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے. قل اِنکم، کہو کیا تم، لتکفرون، ضرور تم انکار کرتے ہو، بالذی، اس کا جو، خلق الارض فی یومین، وجود دیا پستوں کو 2 دورانیے میں، وتجعلون لہ اندادا، اور تم اس کے لیے بناتے ہو انتشار و افتراق. اندادا جو یہ ندد اس کا مادہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے انتشار پیدا کرنا اور فرق ڈالنا، تو انتشار و افتراق اس کو کہا جاتا ہے. ذالک رب العالمین، وہی ہر علم کا ربوبیت کرنے والا ہے. تو یہاں جو بات ہے یہ زمین بنانے کی نہیں ہو رہی بلکہ انسانوں کی پستی کی بات ہو رہی کہ پستی کے وجود 2 دورانیے میں دیا گیا. یعنی آپ اللہ کی نافرمانی اختیار کرنا شروع کریں، پستی میں جانا شروع ہو جائیں گے. جتنا زیادہ انکار کریں اتنی پستی میں جائیں گے. مختصر الفاظ میں یہ کہا گیا. تو یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ کیا تم ضرور اس کا انکار کر رہے ہو جو کہ پستی کو 2 دورانی میں بنایا. اور یہ پستی آتی کیسے ہے کہ تم اس کے لیے ایک انتشار و افتراق بنا رہے ہو. خالص اللہ کو ماننے کے بجائے اس میں تم اپنی منمانی تشریح کر کے اللہ کے کلام میں اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر کے انتشار بھی پیدا کر رہے ہو اور افتراق بھی کر رہے ہو. یعنی اس میں خلفشار بھی پیدا کر رہے ہیں اور فرق بھی موجود کر رہے ہیں. نکلنے کا حل پھر اللہ کیا بتا رہے کہ وہی ہر علم کا ربوبیت کرنے والا. نے اللہ کی بات پر آ جاؤ، جو اللہ علم دے رہا ہے اس کے مطابق عمل کر لو تو پھر پستی سے نکل سکتے ہو. آگے ہے، اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی اور اس میں 4 دنوں میں ان کی خوراکیں مقرر کی، یکساں تمام سوال کرنے والوں کے لیے. اب دیکھیے اس آیت کو یہ لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے 2 دن میں زمین بنایا اور پھر 4 دن میں اس کے سامان وغیرہ بنائے، لہذا 6 دن میں اللہ نے بنا دیا، 7ویں دن اللہ نے آرام کیا تھا. یہ مروجہ روایتی ہے. اب یہاں آسمان کو کھا جاتے ہیں جبکہ اللہ آسمان بھی بنایا، پھر زمین و آسمان سب 6 دن میں بنایا، تو بڑا تضاد بھی آ جاتا ہے. تو میں ابھی اس طرف نہیں جانا چاہوں گا. ہم پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ آئیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے. کیا واقعی اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑ بنایا ہے اور اس میں برکت رکھا ہے؟ کیا جو پہاڑ نہیں اس میں برکت نہیں ہے؟ پھر 4 دن میں اس کی خوراکیں مقرر کی اور پھر یہ بھی کہہ رہے کہ تمام سوال کرنے والوں کے لیے یکساں ہے. تو صرف سوال کرنے والوں کے لیے کیوں ہے؟ جو سوال نہیں کرے کیا اس کے لیے نہیں ہے؟ زمین کے سامان تو اس کے لیے بھی ہے. تو اس کو سمجھے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنایا اس میں چھوٹے چھوٹے سربراہ. رئیس کا مادہ یہ روس، جس کا مطلب سربراہ ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، نمایاں لوگ ہوتے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے جمے ہوئے ٹیلے کو بھی کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے اس کو انہوں نے پہاڑ بھی کر رکھا. پھر من فوقہا، اس کی برتری سے، اس کے اوپر نہیں ہے، فوق برتری کو کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے پر تم فوقیت حاصل کرتے ہو، برتری حاصل کرتے ہو. پھر وبارک فیہا، اور برکت دیا اس میں. تو برکت کس لحاظ سے اس کو سمجھنا ہے کہ عمل کی بات چل رہی ہے. پھر وقدر فیہا اقواتہا، اور پیمانہ دیا اس میں اس کی قوتوں کا، فی 4 ایام، مضبوط ترین دورانیے میں، سوال السائلین، برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے. تو اب یہاں اللہ کے احکام کو اصل میں سمجھیں کہ اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے اس کی برتری سے چھوٹے چھوٹے جمے ہوئے سربراہ بنائے ہیں. آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں پستوں میں آپ دیکھیں کتنے سربراہ ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹولے ہیں اور ان کا ایک سربراہ ہے. یہ پستوں کا کام ہوتا ہے. جو بلندی میں آ جاتے ہیں وہ فرقوں میں نہیں بڑھتے ہیں، ان کا ایک ہی سربراہ ہوتا ہے، پھر بڑا آ جاتا ہے. تو یہ پستی کی بات چلی کہ پستی جو ہے اس میں چھوٹے چھوٹے رئیس بنے ہوئے ہیں اور اس کی برتری اس میں یہ ہے کہ وہ جب وہ کام کرتے تو سردار کے لیے اس میں برکت آ جاتا ہے. جو سربراہ ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے،
وہ اس سے تمام نعمتیں سمیٹتا ہے. برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں سے میسر ہو. تو ہر پست کو تو نہیں ملتا ہے، لیکن جو سربراہ ہوتا ہے وہ تمام سامان خود سمیٹ لیتا ہے اور عوام کو بھوکا پیاسا ہی رکھتا ہے. اس کے بعد پھر یہ بتا رہے کہ اس میں ایک پیمانہ دیا، اس کی مضبوط ترین دورانیے میں اس کی قوت کا ایک پیمانہ دیا. جو مضبوط ترین دورانیہ بھی ہوتا ہے پستوں کا، تو اس کی اس قوت کے تحت، اس طاقت کے تحت اس میں اس کا ایک پیمانہ موجود ہے کہ کس پیمانے سے پھر آپ پستی سے بلندی کی طرف آ سکتے ہیں، ورنہ مزید پستی میں گرتے چلے جائیں گے. اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ برابر ہے سوال کرنے والوں کے. تو یہ سوال تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم پستی سے کب نکلیں گے؟ کیا صرف ہمارے نصیب میں ہی پستی لکھی ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کوئی نصیب لکھتا نہیں، انسان کو اپنا خود بنانا پڑتا ہے. تو پستی سے نکلنے کے لیے وہ لوگ سوال کرتے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا مضبوط ترین دورانیے میں اس کی قوت میں اس کا پیمانہ مقرر کر رکھا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس عمل سے آپ اس پستی سے بلندی کی طرف جا سکتے ہیں، اور وہ ایک خوب مضبوط قوت ہے جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. اس کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ تبدیلی بھی نہیں ہوتی. آپ عمل کریں گے تو آپ کو نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا. اب آئیے آگے. پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ ایک دھواں تھا. تو اس نے اس سے زمین سے کہا تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے. ان دونوں نے کہا ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں. اب دیکھیے انہوں نے یہاں زمین کو 2 دن میں بنا کے پھر 4 دن میں اس کی قوتیں بھی بنا دی، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ اب اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ صرف دھواں ہی دھواں تھا. تو پھر اللہ نے زمین و آسمان کے لیے کہا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ. تو دونوں ہم خوشی سے آ رہے ہیں. کیا زمین و آسمان کہیں جا رہے تھے؟ یہ خوشی یا ناخوشی سے کہاں جانا تھا، کس طرح سے کرنا تھا؟ تو دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے. یعنی اگر آسمان دھواں ہی دھواں تھا تو اس کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے 6 دن میں زمین و آسمان بنوانا کر دیتے ہیں، جبکہ 6 دن وہیں پورا ہو گیا ان کے اپنے ترجمے کرو سے. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہے. ثم استوى، پھر برابر ہوا، الی السماء، خاص بلندی کی طرف. وہی ہے دخان، اور وہی ایک دھواں ہے. فقال لها، پس کہا اس کے لیے، وللارض، اور پستوں کے لیے، ائتیا طوعا او کرہن، تم دونوں آؤ خوشی سے یا کراہیت سے، یعنی پسند سے یا ناپسندیدگی سے. کراہیت کو کہا جاتا ہے، جس میں ناگواری کو آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد قالتا اتینا طائعین، کہا دونوں نے کہ ہم اطاعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم اطاعت کو دے رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں بات کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو پستی کی بات اللہ نے بتا دی. جو پستی میں ہیں وہ کس طرح جاتے ہیں، نافرمانی اختیار کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر جتنے نافرمانی اختیار کرتے ہیں یہ 2 بڑے دورانی پستی اس میں آتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ انتشار و افتراق پیدا کرتے ہیں، رب العالمین کی ہدایت کو نہیں لیتے ہیں. پھر ان پستوں میں چھوٹے چھوٹے رئیس ہوتے ہیں جو اپنی برتری کے تحت اس میں برکت بھی لیتے ہیں. ایک پیمانہ ہے اس کی قوتوں کا مضبوط ترین دورانی میں، اور یہ سوال ہے سوال کرنے والوں کے لیے. اس کے بعد کہا کہ ثم استوى الى السماء، پھر برابر ہو گیا خاص بلندی کی طرف. اب جو بلندی کی طرف ہیں پستی سے ہٹ کر ان کی طرف برابر ہوا. وہی دخان، اور وہ ایک دھواں ہے، یعنی کہ عمل کر رہے تھے اس لیے اس کو نتیجہ مل رہا ہے، اس لیے وہ دھواں ہے. اس میں کوئی ضرور نہیں، آپ جتنے فرما بردار ہوں گے اتنے ہی آپ ہلکے پھلکے ہوں گے اور خوشحالی میں آ جائیں گے، اسی لیے اس کو دھواں کہا گیا. اس کے بعد اللہ کہہ رہے کہ فقال لها وللارض، پس کہا اس کے لیے اور پستوں کے لیے کہ تم دونوں خوشی سے یا کراہیت سے آؤ. اب چاہے آپ پستی میں ہوں یا بلندی میں ہوں، خوشی یا ناخوشی سے، یعنی پسندیدگی انداز میں، ناپسندیدگی سے جائیے، ناگواری سے جائیے یا خوشگوار ماحول میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جائیں. جانا بہرحال جواب دے اللہ کو ہی ہونا ہے. اس لیے دونوں نے کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو آپ آج بھی دیکھ لیں کہ جتنے پست لوگ ہیں، پست معاشرہ ہے، پست ممالک ہے، وہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں اور ہم اللہ کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے. وہ یہی کہتے ہیں ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے یہ کہہ رکھا ہے، ہمارے اکابرین نے یہ کہہ رکھا ہے، ہمارے مسلک نے یہ کہہ رکھا ہے، ہمارے بڑوں نے ایسا کیا، دنیا ایسے چل رہی ہے. وہ ہدایت اس طرح سے نہیں لیتے کہ اللہ کی آیت ہے یہ کہہ رہی ہے، یہ فلاں آیت سے یہاں سے اس کی بات کی تصدیق ہو رہی. نہیں، ان کی تصدیق کا جو ہے وہ جاہلانہ انداز ہے
کیونکہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے ہیں، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا رہا ہے، ہماری قوم میں ایسا ہوتا رہا، ہمارے مسلک میں ایسا ہوتا رہا، ہمارے مذہب میں ایسا ہوتا رہا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اس کو اللہ دلیل کہتا ہے۔ تو اس لیے وہ کیونکہ ملاوٹ کر کے آ رہے ہوتے ہیں، لہذا نہ پستی سے نکل سکتے ہیں اور نہ ہی وہ بلندی کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ بلندی کی طرف جانے کے لیے جہاں خالص اللہ کو ماننا پڑتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا پڑتا ہے، وہ اس میں ان کے خمیر میں ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بغیر ملاوٹ کے چل نہیں سکتے۔ اب آئیے اگلی آیت۔ پھر اس نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی کر دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی اور حفاظت کے لیے بھی، یہ غالب علم والے اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیجیے جناب، پہلے تو کہہ دیا کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنا دیا اور 1 دن چھٹی کیا تھا، ہماری روایتیں یہی کہتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ 2 دن میں زمین بنایا، 4 دن میں اس کی قوتیں بنائی، 6 دن تو یہی ہو گیا۔ پھر جب آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو دھواں تھا، پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہے کہ ہم نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے، تو یہ تو 8 دن ویسے ہی ہو گیا، اور اگر یہ دھواں جب اللہ نے دیکھا پتہ نہیں اسی دن سے کام شروع کیا، وہ 1 دن گیپ کا تھا، تو یہ تو 9 دن بن جاتا ہے۔ وہ ساری روایتیں ملیا میٹ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہر آسمان اس کے کام کی وہی کر دی، ہر آسمان اس کے کام کی وہی کر دی، یعنی آسمانوں کے کام بھی الگ الگ ہیں، اس کی وہی بھی الگ الگ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہہ رہے کہ ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں سے زینت دی، لہذا جو بھی دنیا کے آسمان ہے اس میں ستارے ہونے چاہیے، اس کی حفاظت بھی کیا ہے۔ پھر یہ بھی کہہ رہے کہ غالب علم والے اللہ کا فیصلہ ہے۔ دیکھیے یہاں اصل میں اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے، بات کیا ہو رہی ہے، اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ فقضاہن، بس انہوں نے مکمل کیا، کس نے؟ یہ ہننا پھر تثنیہ کا صیغہ ہے، اور تثنیہ اس لیے کہ اس میں پستوں اور بلندوں کی بات ہو رہی ہے، جو پست طبقہ ہے اور ایک بلند طبقہ ہے، ان دونوں طبقے کی بات ہو رہی ہے، آسمان اور زمین کی بات نہیں ہے۔ تو پس ان دونوں کو مکمل کیا، پستوں کو بھی اور بلندوں کو بھی، ان کے کام کا معیار مقرر کر دیا، ان کا پیمانہ مقرر کر دیا، سب کچھ آ گیا، مکمل کر دیا کہ ایسا کام کرنے سے یہ نتیجہ نکلے گا، ایسا کام کرنے سے یہ نتیجہ نکلے گا۔ اب آپ بلندی والا کام کریں گے تو بلندی کی طرف جائیں گے، پستی والا کام کریں گے تو پستی کی طرف جائیں گے۔ تو مکمل کر دیا، اور پھر کیا کیا کہ 7 سماوات، متعدد بلندیاں، فی یومین، 2 دورانی میں، متعدد بلندیاں ہیں 2 دورانی میں۔ بلندی بھی یہ نہیں کہ آپ نے آج فرما برداری کا اقرار کیا تو آج ہی صاحب کو کچھ ملنا شروع ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے متعدد یہ کہہ لیں کہ اسٹیج ہے کہ بھی آپ نے فرما برداری کا اقرار کیا ہے، اب آپ تصدیق کریں گے کہ عمل ہے کیا، کیا کرنا ہے، اس کے لیے آپ قرآن کو سمجھیں گے۔ جب سمجھ کر آپ عمل کریں گے تو اس عمل کے بعد پھر نتائج آنا شروع ہوگا، نہ صرف ماننے سے ہوگا، نہ صرف سمجھ کر پڑھنے سے ہوگا، بلکہ مان کر، سمجھ کر، پڑھ کر، پھر اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، اس عمل کے بعد نتائج شروع ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ 7 سماوات فی یومین، متعدد بلندیاں 2 دورانی میں، تو یہ 2 دورانیاں ہیں مختلف۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور میں نے حکم کر دیا ہر ایک بلندی کو اس کا معاملہ۔ اب صرف کردار کی بلندی تنہا چاہتے ہیں، اس کا معاملہ بھی اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، حکم دے رکھا ہے کہ آپ اپنے کردار میں کیا خوبیاں پیدا کریں گے۔ آپ بلندی والا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو اجتماعی طور پر قوم میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کون سے معاملات طے کرنے چاہیے۔ اگر آپ ریاستی بنیاد پر بلند ہونا چاہتے ہیں کہ دنیا کی ریاستوں پر آپ اللہ کا حکم نافذ کروا سکیں، تو اس کی احکامات کی بھی وہی کی گئی کہ آپ دنیا سے معاملات کیسے کریں گے، انسانیت کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہوگا، کیا کچھ ہوگا، اس کا بھی معاملہ بتا دیا، اس کے مطابق ہی نتیجہ ملے گا۔ پھر کہہ رہا اللہ کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، زین کہتے ہیں خوشنما، اچھا لگنا، بلندی کو مزین کر دیا، بلندی کو خوشنما بنا دیا، بلندی کو زینت دی۔ کس کی بلندی کو؟ دنیا کی۔ بے مصابیحا، مصابی کا مادہ صبح ہے،
اور صبح کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر ایک کو پتہ ہے، جب دن طلوع ہوتا ہے، بادل چھٹتے ہیں، روشنی نمودار ہونی شروع ہوتی ہے، تو اس میں پہلے صبح کاذب آتا ہے، پھر صبح صادق آتا ہے، پھر زیادہ جب صبح ہو جاتی تو سورج طلوع ہو جاتا ہے اور زیادہ اچھی روشنی بھی آ جاتی. تو یہ صبح کیسے آتی ہے؟ اس کو اگر آپ دیکھیں، جب کہتے ہیں نا کہ نئی صبح طلوع ہوئی جب کوئی انقلاب آتا ہے، تو وہ بے شک رات کو تختہ پلٹ جائے لیکن وہ صبح نو کہلاتا ہے، کیونکہ انقلاب جب بھی آتا ہے ہمیشہ تو ایک تو اس میں خون کی سرخی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک نیا نظام متعارف ہوتا ہے، اس نظام سے جان چھڑا لی جاتی ہے جس کے خلاف انقلاب آتا ہے. آپ مثال دیکھ لیں، افغانستان میں بادشاہت کا نظام تھا، جب یہ مذہبی انقلاب آیا دیوبندی والا تو اس نظام کو ختم کر دیا، انہوں نے اپنے نظام کو راج کیا. بے شک یہ فرقہ وارانہ ہے جس میں انسانیت کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اپنے مسلک کا خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پورا نظام تبدیل ہوا، اور اس میں کتنے خون بہے، کس قدر تباہی آئی، پھر جا کر ہوا. ایسا ہی تو نہیں آ گیا اچانک بیٹھے بیٹھے. تو یہ دنیا کی بلندی جو ہے وہ صبح کی سرخی کو مزین کیا ہوا ہے. اگر آپ دنیا میں بلند ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انقلاب لانا پڑے گا. اس میں خون بھی بہہ سکتا ہے، اس میں نقصانات بھی اٹھانے پڑ سکتے ہیں، جان کے بھی مال کے بھی، جب جا کے وہ سرخی نمودار ہوتی ہے، اس سرخی سے صبح نمودار ہوتی ہے. پھر اللہ کرے وہ حفظاً، اور یہ ایک حفاظت ہے، یقین اس انقلاب کے بعد جو حفاظت ہوتی ہے اس کے ثمرات بھی بٹورے جاتے ہیں. اور اس کو اللہ کیا کرے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہی تمہارا پیمانہ دینے والا ہے، غالب علم والا. اللہ سے زیادہ غالب علم والا کون ہے؟ تو ایک غالب علم والے نے تمہارے لیے یہ پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، اسی کا پیمانہ مقرر کرتا ہے. تو اگر آپ کو دنیا کی بلندی بھی حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ایسے ہی نہیں آئے گا. ایک خاموش انقلاب ہوگا، ایک سرخ انقلاب ہوگا جس میں کچھ نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے، اور اس میں خون ریزی بھی ہو سکتی ہے، اسی سے حفاظت ہوتی ہے. اور علم کی بنیاد پر غالب آنا، یہ تمہارے لیے اللہ نے پیمانہ دے رکھا ہے. انقلاب ایسے نہیں آتا، علم کی بنیاد پر آتا ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے. اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک آیت اور لے لیں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے کہ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ فرما دیں میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک چنگھاڑ سے، جیسے چنگھاڑ سے عاد و سمود پر عذاب آیا تھا. اب یہ کہہ لیں کہ معاملات کو سمیٹنے کے لیے اللہ نے یہ آیت پھر بتایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر تم اعراض کرو گے تم منہ پھیر لو گے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، پس کہو میں نے تمہیں پیش کر دیا، صاعقۃ، ایک تیز چیخ، مثل صاعقۃ، اس تیز چیخ کی مثال عاد و سمود، جو عاد اور سمود کو دیا گیا. عاد اور سمود ایک قوم کا نام بھی ہے، لیکن عاد اور سمود کا بھی اگر صحیح سے آپ ترجمہ کر کے سمجھے تو عاد کہتے ہیں عادہ کرنے والے کو، جو بار بار اللہ کی نافرمانی کا عادہ کرتے ہیں، اور سمود ادھورا عمل کرنے والے کو، جو اللہ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر کے کہتے ہیں کہ اب بات سمجھ میں آئی، جیسے آج کا مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، لیکن تفصیل کے لیے غیر اللہ کے کلام کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ ہے سمود، نافرمانی کا عادہ کر رہے ہیں، یہ ہے عاد. تو یہ تھی ان آیتوں کی تفصیل، میں نے ایک ایک لفظ کر کے بتا دیا اور جملوں میں بھی سمجھا دیا. تو یہ یہاں اللہ نے نہ کہیں زمین آسمان کو بنانے کا بتایا کہ 6 دن میں بنا دیا تھا، 7ویں دن اللہ نے کوئی آرام کیا تھا، یہ کہانی بالکل غلط ہے. نہ ایسا ہے کہ اللہ نے زمین 2 دن میں بنایا، پھر اس کی قوتیں اس کے اندر 4 دن میں بنایا، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہو دھواں رہا، اور پھر آسمان کو بنانے میں 7 آسمان بنانے میں 2 دن پھر لگا دیے، اس کے بعد دنیا کو ستاروں سے مزین بھی کر دیا اور اس سے اس کی حفاظت بھی کر دی، اور پھر کیا یہ فیصلہ غالب علم والے کا. اس میں کردار کہاں گیا؟ قطعی طور پر نہیں رہا. یاد رکھیں ان آیتوں میں اللہ نے آپ کو تدبر و تفکر کی دعوت دی ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے زور ڈالا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو تم جو ضرور انکار کر رہے ہو
تو کس کا انکار کر رہے ہو؟ اس رب کا جس نے تمہیں وجود دیا۔ ایسا کرو گے تو پستی میں جاؤ گے، اور پستی کی دو دورانی ہیں، اللہ کا انکار کرو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، اور پھر اس کی نافرمانی شروع کر دو۔ اور یہ ہوتی کیسے کہ تم اس کے لیے ایک انتشار و افتراق بناتے ہو کہ اللہ نے اپنی بات مکمل نہیں کی، اس کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کے سہارے کی ضرورت ہے، جبکہ رب کو مان لو ساری بات واضح ہو جائے گی۔ ایسے ہی بلندی کی طرف جانے کا بھی اللہ نے کہہ دیا کہ چاہے خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ، آنا اللہ کی طرف اطاعت کرو گے تو نتیجہ مل جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔